السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ہنا اسد کے ناول دل مستر تیری مدہوشی کے ایپیسوڈ نمبر 24 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حرم، میں نے تمہاری آن لائن کلاسز کا بندوبست کر دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس حالت میں تم کہیں بھی آنے جانے کی مصیبت مولو۔ یہ کیا بات ہوئی اعظم جی؟ ابھی اتنے ماہ تو نہیں ہوئے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں۔ حرم، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں میں۔ ابھی رات میں تم نے بتایا تھا کہ کسی نے تمہیں دھکا دیا اس دن۔ ضرور کالج میں تمہاری کوئی حریف ہوگی جس نے یہ سب کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ مستقبل میں ہمیں کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ لو تو کیا کسی کے ڈر سے ہم چوہوں کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے، گھر سے باہر نہیں نکلیں گے؟ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ بس اتنا چاہتا ہوں کہ خدا اگر ہمیں بن مانگے ہی نعمت سے نوازنے جا رہا ہے تو ہم اس کا خیال کریں۔ پلیز حرم، ضد مت کرو۔ تمہاری اسٹڈی میں بھی ڈسٹرب نہ ہو، نہ ہی ہمارے آنے والے بچے پر کوئی آن جائے۔ بس اسی لیے یہ سب کر رہا ہوں، پلیز انڈرسٹینڈ می۔ اس کے گال کو چھو کر نرمی سے پیش آیا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی کالج، مگر آپ روز رات کو مجھے آفس سے آنے کے بعد گھمانے لے کر جایا کریں گے۔ اوکے، پرامس۔ اور کچھ؟ آپ مجھے گول گپے، چاٹ، آئس کریم، اس سے پہلے کہ اس کی فرمائشوں کی لسٹ لمبی ہوتی۔ حرم، یہ سب ہیلدی نہیں ہے۔ تم دودھ، جوس وغیرہ کی فرمائش کرو تو منع نہیں کروں گا۔ لو، بھرا یہ دودھ جوس کی فرمائشیں کون کرتا ہے؟ وہ منہ وسور کر ناراضگی سے بولی۔ آپ کی ہر خواہش سر آنکھوں پر، مائی لائف۔ کل ڈاکٹر کے پاس آپ کے چیک اپ کے لیے چلتے ہیں۔ وہ جو ڈائٹ چارٹ دیں گے آپ کو اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے پیار سے بولا۔ ہم آپ کی ساری انسٹرکشنز کو فالو کریں گے، مگر پہلے آپ ہماری ساری خواہشات پوری کریں۔ وہ فرضی کالر اچکا کر ہنستے ہوئے بولی۔ جو حکم ملکہ عالیہ۔ وہ کورنیش بجا لاتے ہوئے ذرا سا سر جھکائے بولا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایمر سیال نے سارنگ کے خلاف کورٹ میں کیس دائر کر دیا تھا۔ وہ دن رات اپنی نئی کمپنی کو سٹینڈ کرنے میں مشغول تھا۔ صالح سیال اور نفیسہ بیگم سے ناراضگی ابھی تک قائم تھی۔ 2 دنوں سے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ حال نور اس کے لیے پریشان ہوئی۔ اس نے آج خود اس کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ کہاں ہیں آپ؟ اس نے ایمر سیال کے فون پر ٹیکسٹ سینڈ کیا۔ میں آفس میں۔ وہ فائلوں میں سردی مصروف سا بیٹھا تھا کہ حال نور کا میسج دیکھ کر اسے رپلائی کیا۔ باہر آئیں؟ وہ دوسرا میسج پڑھ کر ابروج کہا گیا۔ کیا کہنا ہے یہی بتاؤ، میں بزی ہوں۔ ایمر کا رپلائی دے کر حالے کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ آپ باہر آتے ہیں یا نہیں؟ اوکے۔ دوسری طرف سے چمکتی ہوئی اسکرین پر اس کا میسج نظر آیا تو حالے کے تنے نکوچ میں نرمی آ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بلیک سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے سنجیدہ سا دکھائی دیا۔ چہرے پر رج اور تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ وہی جو آپ کو ہوا تھا۔ وہ زمانی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ یار مجھے کیا ہوا تھا؟ پہیلیاں مت بجھواؤ۔ وہ جھنجھلاہٹ سے بولا۔ وہ سب چھوڑیں، کچھ دیر تھکن اتار لیں گے تو سب سمجھ میں آنے لگے گا۔ تو تم میری تھکن اتارنے یہاں آئی ہو؟ وہ بھمیں سکیڑ کر بوجھل آواز میں بولا۔ اوف! تو تم میری تھکن اتارنے یہاں آئی ہو؟ وہ بھمیں سکیڑ کر بوجھل آواز میں بولا۔ اوف! آپ بھی نا ایمر، اپنے مطلب کی بات کہاں سے کہاں نکال لیتے ہیں، اس نے بوکھلا کر کہا۔ ضروری نہیں آپ کے ہی طریقے سے ہمیشہ تھکن اترے، آج میرے طریقے سے اتار کر دیکھیے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ وہ کیسے؟ وہ اس کی گردن کے گرد دونوں بازو ڈال کر بولا۔ آئیں میرے ساتھ۔ شام 4-5 بجے کا وقت تھا جب وہ دونوں فورٹریس میں ٹرائی لینڈ پارک کے سامنے رکے۔ یہ تم مجھے بچوں والے پارک میں کیوں لے آئی؟ ایمر، یہاں بچوں کے ساتھ بڑے بھی ہیں۔ وہ خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ آئیں میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ چلے نا۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے رائڈ کی طرف کھینچنے لگی۔ نو نور، میں اس رائڈ پر نہیں بیٹھوں گا۔ یار کوئی دیکھ لے گا تو کتنا مذاق بنائے گا۔ ایمر سیال، دی گریٹ بزنس مین، بچوں کی طرح رائڈ پر بیٹھا ہے، کیوں شرمندہ کروا رہی ہو؟ وہ جھجک رہا تھا۔ ایمر، آج کچھ وقت کے لیے پھر سے بچے بن جاتے ہیں نا، کیونکہ بچپن ہی ایسی عمر ہے جہاں انسان ہر غم دکھ تکلیف سے ماورا ہو کر صرف اپنے آپ میں مگن خوش رہتا ہے۔ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے پریشانیاں بھی بڑی ہوتی جائیں گی۔ مگر حالے بہت عجیب ہے یہ سب، اس نے مخمصے میں پھنسے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ زیادہ نخرے مت کریں، آپ بالکل نہیں بدلے، ابھی بھی ویسے ہی ہیں، نک چڑھے۔ وہ کھلکھلائی اور آگے کو بھاگی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں موٹی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پیچھے لپکا اور برق رفتاری سے اسے چا لیا۔ ویسے تم اتنی اسمارٹ کیسے ہو گئی؟ وہ دونوں اب رائڈ میں سوار ہو رہے تھے کہ ایمر سیال نے اسے جان بوجھ کر چھیڑا۔ پہلے بابا چھوڑ گئے، ان کے چلے جانے کا غم، اور پھر سارے گھر کی ذمہ داریاں، ہم ناپے کی بیماری، بہت سی پریشانیاں جب ہمیں گھیرے رکھیں تو انسان کا ایسا ہی حال ہو جاتا ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اب بھی کچھ دیر پہلے وہ کھلکھلا رہی تھی۔ یکدم اسے سنجیدہ ہوتے دیکھ کر ایمر کو خود پر تاؤ آیا کہ کیوں اس نے ایسا سوال کیا، کہ وہ افسردہ ہو گئی تھی۔
تمہاری ہر پریشانی میری پریشانی ہے. کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو مجھ سے شیئر کرنا. امید ہے تمہیں مایوسی نہیں ہوگی. جس طرح تم نے میرا ساتھ دیا میں بھی اپنا فرض نبھانا چاہوں گا. ویسے تمہیں پھر سے موٹا کرنے کا بندوبست آج رات کرنا پڑے گا. وہ شرارت سے آنکھ پینک کیے بولا. رائڈ تیزی سے نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی تھی. ایمر نے ہالے کی کمر کو اپنے بازو میں جکڑ لیا. سکون سے آفس میں رہے جیسے پچھلی 2 راتوں سے تھے. کوئی ضرورت نہیں ہے. تیز ہوا کے باعث نقاب ہٹ چکا تھا. اس کے بال اس کے چہرے کے گرد اڑنے لگے تھے اور اڑ اڑ کر ایمر کے چہرے کو چھو رہے تھے. پرسنل وائفی 22 بچوں کے لیے محنت بھی تو کرنی پڑے گی نا. وہ اس کے گال کو چوم کر محبت بھرے انداز میں بولا. کیا کر رہی ہیں ایمر؟ اتنی پبلک ہے نیچے. وہ بوکھلا کر بولی. سب اپنے اپنے میں مگن ہیں. کون سا ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں؟ ڈونٹ وری. اس سے پہلے کہ وہ پھر سے کوئی جسارت کرتا رائڈ نیچے کی طرف آئی تھی. ایمر کنٹرول پلیز. وہ صورت سے اپنا نقاب درست کرنے لگی. وہاں سے اترتے ہی وہ اسے دوسری رائڈ کی طرف کھینچنے لگی. ایمر مسکراتے ہوئے اس کے اشاروں پر چلنے لگا. شام ہو چکی تھی. انہیں پارک کی ساری رائڈ لیتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں یادگار وقت گزار رہے تھے. حالے بہت وقت ہو گیا. 10 بجے میری ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے. ایمر سیال نے کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظر ڈال کر کہا. اچھا چلتے ہیں. وہ دونوں واپس آفس کی بلڈنگ کے باہر آ کر رکے. اس جگہ پر اکا دکا گاڑیاں کھڑی تھیں اور وہ بھی خالی تھی. سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. تھینکس. بہت فریش محسوس کر رہا ہوں. جسٹ بیکاز آف یو. لو یو سو مچ پرسنل وائفی. اس نے جاتے ہوئے پلٹ کر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا اور ہلکا سا اپنے ساتھ لگایا. پھر دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا. حالے نور وہیں کھڑی تھی. ایمر. اس نے اسے آواز دی تو ایمر نے پلٹ کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی. وہ بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئی اور بے ساختہ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اس کے سینے سے لگی. کبھی دور مت جائیے گا. آپ کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اب. اس نے اسے اظہار محبت سے نواز کر جیسے اس دنیا جہاں کی خوشیاں عطا کر دی تھی. اس پل وہ خود کو بہت خوش قسمت گردان رہا تھا. اگر خدا نے اس سے کچھ چھین لیا تھا تو اس کی عوض اسے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میں بھی تمہارے بنا یہ پل کیسے گزار رہا ہوں میں ہی جانتا ہوں. جلدی سب سیٹ کیے گھر واپس آتا ہوں. ایک نئی کمپنی کو سٹینڈ کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے. میں بھی آپ کی ہیلپ کر دوں؟ نہیں یار, تم آنکھوں کے سامنے رہو گی تو کوئی کام نہیں کر پاؤں گا تمہیں دیکھنے کی سوا. اس کے نقاب کو نیچے کیے گال کو اپنے پوروں سے جھول کر زمانی انداز میں بولا. پھر تھوڑا سا جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے ان کی نرماہٹ محسوس کیے پیچھے ہوا. بنا رکے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا آفس کی عمارت میں داخل ہو گیا. اگر وہ پلٹ جاتا تو شاید اسے چھوڑ کر اندر نہیں جا پاتا. حالے نور اس کی چوڑی پشت کو تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے کر غائب ہو گئے میری بیوی کو؟ فہد اپنے گھر میں سارنگ کو داخل ہوتے دیکھ کر اونچی آواز میں چلایا. سارنگ کا دل چاہا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے. تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نہیں جانتا کیا کھیل کھیلا ہے تم نے؟ اس کی دھاڑ پر وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا. کون سا کھیل؟ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا. دل خوف سے بند ہونے کو تھا. اتنے گرے ہوئے ہو تم, میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سارنگ نے تعصب سے اسے دیکھا. کیا کہہ رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ چینخ کر نظریں چراتا اس کے ہاتھ میں گن دے کر ڈرتے ہوئے اس سے دور ہوا. کیا تم نے نینا سے اس کی پراپرٹی کے لیے شادی نہیں کی تھی؟ اور اب جب تمہیں پتہ چلا کہ یہ گھر اس کے نام پر ہے تو تم نے اس سے یہ گھر اپنے نام لکھوانے کے لیے حلالہ کرنے کا منصوبہ بنایا, وہ بھی اپنی دوسری بیوی کے کہنے پر. وہ برفیلے لہجے میں گویا ہوا تو فہد ششتر سا رہ گیا کہ وہ کیسے جان گیا سب. میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان ہونے والی ایک ایک بات جان چکا ہوں فہد افندی. اس کی سرد آواز فہد کو لٹھے کی طرح سفید کر گئی. کیا بگاڑا تھا اس معصوم لڑکی نے تمہارا؟ بولو. قریب آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا. بولو, جواب دو. نفرت انگیز نگاہوں سے دیکھتا ایک بار پھر دھاڑا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا. اپنے بازو سے اس کے ہاتھ ہٹاتے گھبرا کر بولا. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. ایک لفظ جھوٹ نہیں, سچ سچ بتاؤ کیوں کیا ایسا تم نے نینا کے ساتھ؟ میں نے صبر کر لیا تھا مگر تمہارے دھوکے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اسے تمہارے چنگل سے آزاد کروا دوں. یہ گھر نینا کے نام ہے تو 1 منٹ لگاؤ, اپنا بوریا بستر گول کرو اور نکلو یہاں سے, ورنہ. انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا فہد کا دل چیر گیا تھا. آنکھوں سے خود بخود آنسو گرنے لگے. مجھے معاف کر دو مگر یہ گھر میرے پاس رہنے دو. فضا کی یہی شرط ہے کہ یہ گھر اس کے نام ہوگا تو وہ میرے ساتھ رہے گی, نہیں تو وہ رشتہ ختم کر لے گی. میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. فہد نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. ایک لفظ بھی نہیں. جنونی انداز میں بولتا اس کا گریبان پکڑ گیا. فہد نے حیرت سے اسے دیکھا. تم جیسے لالچی انسان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا. تمہیں لالچی بیوی ملی کیونکہ تم اسی قابل تھے, یہی تمہاری سزا ہے. نہ تمہیں یہ گھر ملے گا اور نہ کبھی نینا, اور اپنی اس لالچی بیوی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. گریبان کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اسے زور سے بیڈ پر پھینکا. وہ منہ کے بل گرا تھا. تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ فہد پلٹ کر اسے دیکھتے پھٹ پڑا. اس کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی جھلا سا دکھائی دینے والا ڈرائیور ہے جو آج پوری جاہو جلال سے اسے روند رہا تھا.
تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، اب بیوی ہے وہ میری، اس سے دور رہنا، ورنہ اس گھر کے ساتھ بچی کچی سانسیں بھی چھین لوں گا۔ بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے وارن کیا، جب میں واپس آؤں تو تم مجھے اس گھر میں نظر نہ آؤ۔ ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتا باہر نکل گیا۔ آج وہ بالکل تہی دامہ ہو گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرا بیٹا نینا کو نہیں لائی اپنے ساتھ؟ جیسے ہی سارنگ گھر میں داخل ہوا تو صالح سیال نے اسے اتنے دنوں بعد سامنے دیکھ کر خوشگوار انداز میں پوچھا۔ وہ سارنگ کی شخصیت دیکھ کر متاثر ہوئے، وہ سر تا پا بدل چکا تھا۔ انہیں لگا نینا کی سنگت کا اثر ہے جو اس نے خود کو اپنے بہناوے کو بدل لیا ہے۔ نینا کی شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گے آپ، جیسے میں اپنے بابا کی شکل دیکھنے کے لیے ترستا ہوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو میر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہ گھر تم نے نینا کے نام کیا تھا اور کمپنی اپنے بیٹے ایمر کے نام۔ تمہارے بیٹے سے تو کمپنی چھین ہی چکا ہوں، اور رہی اس گھر کی بات تو نینا میری بیوی ہے، اس حساب سے میں اس کی پراپرٹی کا حصے دار۔ تو آج اس گھر کو خالی کر دو صالح سیال۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ غصیلی آواز میں دھاڑے۔ انہیں شدید صدمہ پہنچا تھا اس کی بات سے۔ میر منور کو شاید تم اوپر پہنچا کر اپنے گناہ کو بھول گئے ہو، لیکن میں نہیں بھولا اور نہ ہی تمہیں کبھی بھولنے دوں گا، جب تک تمہیں برباد کر کے انہی کے پاس نہ پہنچا دوں۔ وہ برفیلے لہجے میں کہتے ہوئے قہر زدہ نظر ان پر ڈالتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ صالح سیال سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے پر ڈھیسے گئے۔ ان کے سینے میں شدید قسم کا درد اٹھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نفیسہ بیگم نے ان کے قریب آتے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور گاڑی نکالو، انہوں نے تشویشناک انداز میں کہا۔ ماضی سارنگ کے بابا میر منور اور صالح سیال آپس میں بزنس پارٹنرز تھے۔ ان کی گاڑی چھنتی تھی، ایک دوسرے کے گھروں میں خوب آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس دوران میر منور کے چھوٹے بھائی کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی۔ اس کی بیوی نفیسہ بیگم تب بالکل جوان تھی، اس کی گود میں نینا تھی۔ نفیسہ بیگم نے اپنے شوہر کا بزنس خود سنبھال لیا، کیونکہ وہ خود باشعور پڑھی لکھی خاتون تھی، اور ایک دن میر منور کو خبر ملی کہ نفیسہ بیگم نے اس کے بزنس پارٹنر صالح سیال سے نکاح کر لیا ہے۔ اسے یہ جان کر گہرا دھچکا لگا، مگر منور خاموش رہا، کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی پہلے ہی اپنا حصہ لے کر علیحدہ گھر میں رہتا تھا۔ اس کا اب ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے وہ نفیسہ بیگم کے ذاتی معاملات سے دور ہی رہی۔ لیکن صالح سیال کی دوستی کی وجہ سے ان کے ساتھ اکثر گھر ملنے چلے جاتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، اعظم اور سارنگ۔ اعظم تو سمجھدار تھا، مگر سارنگ 4 سال کا تھا۔ وہ اتنی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا، اور ویسے بھی وہ اپنی پڑھائی کی وجہ سے اپنے چچا کے گھر بہت کم جاتے تھے۔ ایک روز منور اور صالح نے مل کر شکار پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ وہ سب شکار کے لیے گھنے جنگل میں آ چکے تھے۔ ان کا ارادہ زندہ شاہین کو پکڑنے کا تھا۔ شاہین کو پکڑنے کے بعد اسے مٹی میں دبایا جاتا ہے اور اس پر پانی چھڑکا جاتا ہے، کیونکہ جال میں پھنسنے پر غصے سے اس کا دل پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، یعنی خودکشی کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کے جال میں پھنسنے کو اپنی سخت توہین سمجھتا ہے۔ شاہین کو پکڑنے والے اس کو پکڑنے کے فوراً بعد کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے نہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شاہین اپنے شکاری سے سخت نفرت کرتا ہے اور اس کو دیکھ کر ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن اسے پکڑنے کے بعد نفیسہ بیگم نے جان بوجھ کر پیاس لگنے کا بہانہ کیا اور منور کو جنگل میں سے کہیں بھی پانی ڈھونڈ کر لانے کو کہا، اور صالح سیال کی نظریں دوسری طرف دیکھ کر اس نے شاہین کا جال کھول دیا۔ تبھی اس زخمی بپھرے ہوئے شیر شاہین نے منور پر حملہ کر دیا۔ اس کی آواز سن کر جنگل کے دوسرے پرندوں نے بھی اس پر دھاوا بول دیا۔ صالح سیال نے اپنی گن سے ان پرندوں کو ڈرا کر ہٹانے کے لیے ہوا میں فائر کیا۔ سب پرندے پھڑپھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پرندے عالم تیش سے منور کو زخمی کی ابدی نیند سلا چکے تھے۔ صالح سیال نے حیرت زدہ نظروں سے اپنے دوست کے مردہ زخمی خون سے لت پت وجود کو دیکھا تو دکھ سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ دل پھٹنے کو تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ گھٹنوں کے بل گرے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ یہ جال کس نے کھولا تھا؟ وہ غمزدہ آواز میں دھاڑے۔ میں نے کچھ نہیں کیا صالح، یہ جال نہ جانے اپنے آپ کیسے کھل گیا، نفیسہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اعظم اور سارنگ نے جب دروازہ کھولا تو اپنے باپ کی لاش دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ گئے تو وہ گھر سے شکار کرنے تھے، مگر خود موت کا شکار ہو کر آئیں گے، ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کی بیوی اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ان دونوں کی محبت کی شادی تھی، انہوں نے 7 سال جو جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں آج وہ پوری ہو گئی۔ اس گھر سے ایک کی بجائے 2 لاشیں اٹھی تھی۔ اعظم اور سارنگ قسمت کی ستم ظریفی پر ششتر رہ گئے تھے۔ تبھی سے ان دونوں بھائیوں کے من میں صالح سیال کے خلاف زہر بھرنے لگا تھا۔ وہ صالح سیال کو اپنے والدین کی موت کا ذمہ دار سمجھنے لگے تھے اور کسی بھی طور ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے، انہیں برباد کر دینا چاہتے تھے۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔